بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اچھا موقع بن گیا کہ ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کے اعزاز میں ایک استقبالیہ ہے، لیکن بہت فکری گفتگو سلمان احمد صاحب نے بھی کی، مولانا کامران سلیم صاحب نے بھی کی، جس کو سننے کی سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ میں درخواست کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کے نائب امیر ہیں فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ ناصر مدنی صاحب کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت ہی ہر ہفتے یہاں پر ان کی کلاس ہوتی ہے، سیرت کی کلاس، اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں، اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے، کیا جا سکتا ہے۔ میں درخواست کروں گا مولانا عبداللہ ناصر مدنی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار ومن سار علی نہجہ واستنى بسنتہ واقتدى بہدیہ ما تعاقب اللیل والنہار، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ مجھ سے قبل آپ نے بڑی قیمتی، اعلیٰ اور عمدہ فکری گفتگو سماعت فرمائی ہے، تو اصل میں بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ان باتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر جگہ دیں اور سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس وقت ایک حدیث پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، بس اسی کو ذکر کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک سفر کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ یہ ندا لگائی جائے، الصلاۃ جامعۃ، صحابہ کو اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑا اہم خطاب فرمایا، اور اس میں خاص طور پر آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ۔ مجھ سے پہلے جو بھی نبی گزرے ہیں ان پر لازم تھا کہ اپنی امت کو جو بھی خیر اور بھلائی وہ جانتے ہیں، امت کے حق میں جو بہتر چیز ہے اس سے اپنی امت کو ضرور آگاہ کریں، اور جو شر اور برائی امت کے بارے میں وہ جانتے ہیں اس سے اپنی امت کو ضرور ڈرائیں۔ گویا آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں بھی ہر خیر کے بارے میں اور ہر بھلائی کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ کوئی ایسی چیز جس میں امت کا فائدہ ہے، امت کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا باعث ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتی ہے، جہنم سے بچا سکتی ہے، اور اخروی نقصانات کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصانات سے بھی بچا جا سکتا ہے اور خیر اور بھلائی حاصل کی جا سکتی ہے، آپ نے بڑی تفصیل سے اپنی امت کو اس سے آگاہ فرمائے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں، شر ہے، برائی ہے، گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں، فساد کا باعث ہیں، فتنے کا باعث ہیں، بگاڑ کا باعث ہیں، ہلاکت، تباہی اور بربادی کا باعث ہیں، آپ نے ان ساری چیزوں سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فتنوں کا بھی ذکر فرمایا، اور آپ نے بتایا کہ ایسے ایسے خطرناک فتنے ہوں گے، یرقق بعضها بعضا، کہ ان کا ایک حصہ دوسرے کو خوشنما بنائے گا، یعنی ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے سے بڑھ کر ہوگا، اور جب کبھی کوئی فتنہ آئے گا ایک مومن اس فتنے کو دیکھ کے کہے گا ہذہ مہلکتی، یہ فتنہ مجھے ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ حدیث لمبی ہے، بات لمبی ہوگی، اصل جو ہمارا
مدعا ہے اس حدیث میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں. آپ نے ان فتنوں کا ذکر کیا, ان کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ فمن سرہ ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ, جو بندہ یہ پسند کرتا ہے ان فتنوں کے دور میں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, تو اسے دو کام کرنے چاہیے. دو بنیادی چیزیں ہیں, دو مرکزی چیزیں ہیں جن کی طرف اس کو توجہ دینی چاہیے. نمبر ایک, فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. اسے اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ صحیح عقیدے پر ہو, خالص توحید پر ہو, خالص ایمان پر ہو. وہ اپنے ایمان کی فکر کرے, اپنے عقیدے کی فکر کرے, اپنی توحید کی فکر کرے. ایمانیات تو بہت سی ہیں, لیکن آپ نے دو چیزوں کا یہاں ذکر فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو باقی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں, اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن میں سب سے زیادہ لوگ ایمان کے معاملے میں کمی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان. تو عزیز بھائیوں, قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو جگہ جگہ ایمانیات میں خاص طور پر یہی دو چیزیں اجاگر نظر آئیں گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر, آخرت کے دن پر ایمان لائے, حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی اللہ پر ان کا ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان اس طرح ہے ہی نہیں جس طرح مطلوب ہے. تو آپ نے سب سے پہلی چیز یہ ذکر فرمائی, فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. خالص عقیدے کو اور خالص توحید کو اختیار کر لینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے خاتمے کے تعلق سے بھی ہر وقت انسان کو فکر مند رہنا چاہیے کہ جب میری موت آئے تو اسی توحید پر آئے. اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے خاتمے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. تم میں سے کوئی اگر دنیا سے جا رہا ہے تو اس کو بھی یہی تلقین کرو, لا الہ الا اللہ. وہ توحید لے کر جائے, اسی پر نجات کا دار و مدار ہے, اور ساری کی ساری کامیابی کا انحصار اسی عقیدے توحید پر ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے. من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو بندہ فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ علم رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں, وہ جنت میں جائے گا. خاتمے کا ذکر کیا آپ نے, خاتمہ اس حال میں ہو کہ اسے اس کلمے کا علم ہے, اس کے تقاضوں کا علم ہے, عقیدہ توحید کی دولت اس کے پاس موجود ہے. تو عزیز بھائیوں, ایک تو یہ کام ہے, بڑا اہم کام ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ہر وقت اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. آج جو سب سے زیادہ حملے ہیں اور جو فتنے ہیں یہ اصل میں ایمان کے تعلق سے ہیں, عقیدے کو خراب کرنے کے لیے, اور یہی اصل بگاڑ ہے. ایمان کے تعلق سے تو ہمیں اتنی تلقین کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. ایمان تم میں سے ایک کے سینے میں, دل میں ایسے بوسیدہ اور میلا کچیلا ہوتا ہے جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید فرما دے. ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کے لیے, ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے, اور ایمان پر جو گرد آ جاتی ہے اور جو کمیاں کوتاہیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں ایمان کو جو نقصان ہوتا ہے, فرمایا اس ایمان کی تجدید کے لیے اللہ سے ہر وقت دعائیں کرتے رہا کرو. تو ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے, خاتمہ اس حال میں ہو کہ اللہ پر, آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يَأْتُوا إِلَيْهِ. لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے جس طرح کا معاملہ وہ اپنے لیے پسند فرماتا ہے. اب یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل.
ایک طرف صحیح عقیدہ ہے، خالص ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ کا حق، اور دوسری طرف بندوں کے حقوق ہیں۔ اب ایک چیز کو اہمیت دی جائے اور دوسری چیز کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بھی بہت بڑا فساد اور بگاڑ ہے۔ ایک آدمی یہ سمجھے کہ میرا عقیدہ تو درست ہے اور میں توحید پر ہوں، میں شرک نہیں کرتا، لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اور اخلاق کا بگاڑ اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہ چیز بھی انسان کی نیکیوں کو اور انسان کے اعمال کو تباہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس معاملے میں بھی بہت زیادہ خبردار کیا ہے۔ طبرانی کبیر کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کے آخری الفاظ یہ ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، بد اخلاقی اعمال کو ایسے تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر انسان بد اخلاق ہے نا، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوتیں ہیں، قدورتیں ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں اور الزامات، تہمت، یہ ساری جو بد اخلاقیاں ہیں اگر یہ انسان کے اندر پائی جائیں تو اس کی نیکیاں، اس کی عبادتیں یہ ضائع ہوتی ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ بد اخلاقی انسان کے عقیدے کو بھی خراب کر دیتی، اتنا نقصان ہوتا ہے اس بد اخلاقی کا، اور انسان کی نجات اور کامیابی میں یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، پچھلی امتوں کی بیماریاں بڑی آہستگی سے تمہارے اندر سرایت کر گئی ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ حسد اور بغض ہی الحالقہ، یہ مونڈ دینے والا اسرہ ہے۔ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، فرمایا میں یہ نہیں کہتا یہ بالوں کو مونڈتا ہے، یہ تو دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنی بڑی خرابی ہے۔ آپ نے وہ جو حدیث مفلس ہے، آپ نے اپنی امت کا مفلس ذکر فرمایا، من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، فرمایا کہ قیامت کے دن نمازیں بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا۔ ایک آئے گا اس نے اس کو مارا ہوگا، دوسرا آئے گا اس پر بہتان لگایا ہوگا، تیسرا آئے گا اس کا ناحق خون بہایا ہوگا، چوتھا آئے گا اس کا مال کھایا ہوگا، پانچواں آئے گا اس کو گالی دی ہوگی۔ یہ 5 قسم کے لوگوں کا آپ نے ذکر فرمایا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دے دی جائیں گی، اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے، اب اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ طُرِحَتْ خَطَايَاهُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حق والے باقی ہیں، فرمایا ان کے گناہ اس پر لاد کر اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی ہماری توجہ دلائی کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اور اخلاق کا جو معاملہ ہے اس کی طرف بھی توجہ دینا انتہائی ضروری، اور اخلاق حسنہ کو آپ نے اس ایک جملے کے اندر سمیٹ دیا۔ لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا ہے جو برتاؤ انسان اپنے بارے میں پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں۔ اگر آپ پسند کرتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، آپ بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں۔ آپ پسند کرتے ہیں کوئی آپ کی غیبت نہ کرے، آپ بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ آپ پسند کرتے ہیں کوئی آپ پر تہمت نہ لگائے، آپ بھی کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ اگر آپ پسند کرتے ہیں کوئی آپ کے مال کو نقصان نہ پہنچائے، آپ بھی کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ علی ھذا القیاس، یہ اتنا ایک خوبصورت آپ کا فرمان ہے، اس کی جتنی مرضی آپ لمبی تشریح کے اندر چلے جائیں۔ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يَأْتُوا إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو معاملہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں۔ اب فتنوں کے دور کے تعلق سے خاص طور پر آپ نے یہ نصیحت فرمائی ہے، ہم بھی جس دور سے گزر رہے ہیں پرفتن دور ہے، ہمیں بھی ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔